میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز، اور میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک خبر میرے سامنے آئی تو میں نے سوچا کہ اپنے پروگرام کو سٹارٹ کر دیتے ہیں اسی خبر سے۔ اور خبر یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کا جو پلان ملا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے ساتھ پرائم منسٹر بات چیت کر رہے تھے تو ساتھ ہی وہاں پر ہماری انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ موجود تھیں اور شیری رحمان بھی موجود تھیں، اور وہ دونوں اس وقت لگاتار مسلسل کنٹینیوسلی آیات کا ورد کر رہی تھیں، قرآنی آیات پڑھ رہی تھیں، آیت کریمہ پڑھ رہی تھیں، تاکہ یہ والا پلان جو ہے یہ ہمیں مل جائے۔ اور یہ ریویل کیا ہے کس نے؟ ایاز صادق صاحب نے۔ حامد میر صاحب کے پروگرام میں وہ گفتگو کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک ان سائڈ سٹوری بتائی ہے، یہ بتایا ہے کہ کیسے پرائم منسٹر نے ان سے بات چیت کی اور کیا ہوا۔ تو ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کیا ہوا کچھ یوں کہ خیر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ آئی ایم ایف کی تو ایک ایک خبر ہم آپ تک پہنچاتے رہے ہیں جناب، کوئی یہ نئی بات تو ہے نہیں۔ تو یہ جو یعنی اتنے بلین ڈالر جو ہے وہ ہمیں دے دیں گے، اب جو ایک سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ کوشش کی گئی۔ اور جس دن ایم ڈی صاحبہ سے ملاقات ہونی تھی پرائم منسٹر کی، تو اس دن کیا کیا ہوا ان سے ملاقات کے دوران؟ تو جناب ایاز صادق صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پیرس میں آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹلینا کے ساتھ یہ 1 گھنٹے کی میٹنگ تھی، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ شیری رحمان اور مریم اورنگزیب بھی موجود تھیں۔ میٹنگ کے دوران جیسے ہی وزیر اعظم نے بات شروع کی تو آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے ان سے کہا کہ آپ نے ابھی تک ٹارگٹس پورے نہیں کیے۔ یہ سن کر میں نے مریم اورنگزیب اور شیری رحمان سے کہا کہ جتنی قرآنی آیات ہو سکیں پڑھنا شروع کر دو۔ پاکستان کا معاملہ ہے، میں نے کہا جتنا درود شریف اور آیت الکرسی پڑھ کر پھونک سکتے ہو کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانی پیدا کرے۔ مریم اورنگزیب اور شیری رحمان پہلے سے ہی آیتیں پڑھ رہی تھیں۔ اس کے بعد جس طرح میٹنگ چلتی گئی، وزیر اعظم بات کرتے گئے، تو ایک دم سے سب کچھ تبدیل ہوا، اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب اگر آپ یہ کر لیں نا تو میں آپ کے لیے باقی ڈونر سے $2 بلین کا انتظام کر کے دے دوں گی، بس آپ یہ کر لیں۔ ایاز صادق نے بتایا کہ یہ میٹنگ جب ختم ہوئی اور اگلے دن دوبارہ میٹنگ ہوئی تو پھر بریک تھرو ہو گیا، اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ کسی بھی طریقے سے ہو جائے۔ یعنی ایک ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ ہاتھ وات باندھنے پڑے اور بہت ریکویسٹ کرنی پڑی، پاؤں شاؤں پکڑنے پڑے، تو تب بھی انہوں نے کر ڈالا، انہوں نے کوئی اس میں جھجک محسوس نہیں کی۔ وہ تو خیر وہ خود بھی بتاتے ہیں، جیسے ہی میٹنگ شروع ہوتی ہے تو وہ جب بات کرنا شروع کرتی ہیں کہ دیکھیں آپ نے تو ٹارگٹس کمپلیٹ نہیں کیے، تو ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ دونوں خواتین کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ذرا فٹافٹ پڑھنا شروع کر دو۔ اس سے پہلے ہی قرآنی آیات پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں آئی ایم ایف کا جو یہ پلان ہے وہ 2 خواتین نے قرآنی آیات کا ورد کر کے دلوایا ہے۔ اب دیکھیں اس کو نا ایسے بھی لیا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو کام ہیں نا وہ کیسے ہیں، وہ ایسے کام ہیں کہ وہاں پر آ کر پڑھتے ہیں کہ جہاں پر ہم بیٹھ کے سروں پہ دوپٹے اوڑھ کے، جو میچز ہوتے ہیں نا انڈیا پاکستان کے بیچ جو میچ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے آخری لمحات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو سین میرے سامنے کریٹ ہوا ہے نا، جو ایاز صادق نے کریٹ کیا ہے، وہ بالکل ویسا سین ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسٹیڈیم میں بھی پہلے ایسا ہوا کرتا تھا، اسٹیڈیم میں جو خواتین آئی ہوتی تھی سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے، آخری چل رہا ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ، تو جناب مسلسل جو ہے قرآنی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور اللہ سے دعائیں ہو رہی ہیں بس کسی بھی طریقے سے ہو جائیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک لطیفہ یہ بن گیا کہ اگر تب بھی پاکستان نہیں جیتتا تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چلو ہم نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے جو مر چکے ہیں لوگ والدین ان کو پہنچے، کیونکہ یہ تو ہم ہار ہی گئے پڑھنے کے باوجود۔ لیکن شکر ہے کہ وہاں پر جو آیات پڑھی گئیں وہ ہم ہارے نہیں، ہمیں وہ پلان مل گیا۔ لیکن دس از انبلیویبل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کون سا دور ہے؟ وہ دور ایسا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے، اپنا اپنا وہ جو بھی آپ جس طریقے سے بھی کرنا چاہیں، اس پہ اعتراض ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے یہ زندہ ہی رہنا ہے اور ہم یہیں پر ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہماری معیشت کا دار و مدار وہ دعاؤں پر ہے، دعاؤں پر ہے، میں یہ کہوں گی ہماری معیشت کا دار و مدار دعاؤں پر ہے۔ ہاتھ پھیلا پھیلا کے اللہ سے جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا جائے، بس یہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں بس ہو جائے۔ اور دیکھیں پھر انہوں نے کہا ہو بھی جاتا ہے، یہ دیکھیں جادو ہے یہ۔ وہ کہہ رہے ہیں ایسا اثر ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اثر ہوا۔ اچانک سے جو انہوں نے کہا ہے، اچانک سے جو ایم ڈی صاحبہ ہیں ان کا وہ چینج ہو گئی، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اوکے، اگر آپ یہ کر کے دکھا دیں تو میں تو خود آپ کے لیے جو ہے یہ کروں گی، ڈونر سے پیسے مانگوں گی اور $2 بلین جو ہے میں خود کر کے دوں گی۔ اور ایسا ہوا،
दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ नॉट अनबिलीवेबल। लेकिन जब आप दुनिया के सामने बात करेंगे ना, उन्हें कहेंगे तो वो कहेंगे कि भैन ऐसी वास्ते तुसी इस पासे लगे हो, तुसी इस नुक्ते ते जो आए हो वो इसी वजह से आए हैं क्योंकि आप इसी सहारे चलते हैं जी। अच्छा, आपको याद होगा इससे पहले ये तो कई दफ़ा बात हो चुकी है, अल्लाह मालिक है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने नहीं कहा था वो कुछ नहीं होता, अल्लाह मालिक है। तो वो कहा जाता है, बात ये कही जाती है कि हमारी जो इकॉनमी है ना वो बस इसी तरह इसी सहारे चलती है। देख लें पूरी दुनिया अपनी इकॉनमी की जो कहते हैं कि पहले से ही कोई 10 साल पहले 10-20 साल पहले सारे प्लान्स बन जाते हैं अगले 10-20 साल पहले के लिए। मैं आपको ज़रा वो बातचीत सुनवा देती हूँ जो अयाज सादिक साहब ने फरमाई है हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में जियो न्यूज़ पर। आज़म साहब के साथ अब शहबाज शरीफ साहब ने वो ब्रेक थ्रू कैसे किया? ये कोई 1 घंटे की मीटिंग थी, शहरी रहमान साहबा बैठी थी, मैं था और मरियम औरंगजेब साहब। शहबाज साहब ने जब बात शुरू की तो वो IMF की सरबराह ने उनसे कहा कि नहीं ये भी आपने नहीं अभी पूरा किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो मैंने शहरी से कहा, मैंने कहा शहरी जितनी आयतें हैं पढ़ लो, पाकिस्तान का मामला। मैंने मरियम को तो दोनों पहले से पढ़ रही थी, अच्छा आयतें पढ़ रही थी। मैंने कहा आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ जो पढ़ के फूंक सकते हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा करे। जिस तरह वो मीटिंग चलती गई और प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते रहे, एकदम से वो सरबराह कहने लगी IMF की, प्राइम मिनिस्टर साहब आप ये कर लेना तो मैं आपके लिए पैसे रेज करूंगी, जाके बाकी डोनर से $2 बिलियन मैं रेज करके दूंगी। वो इतना एकदम से ट्रांसफॉर्म हुआ। अब आप ये देखिए कि दुनिया की इकोनॉमीज चलती हैं किस पर? इकोनॉमिस्ट पर। और हमारी इकोनॉमी चलती है किस पर? दुआओं पर। अगर किसी के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, तो 2 बंदे या बंदियां साइड पर एडिशनल आप बिठाएं। आप 2 बंदों को इस ड्यूटी पर लगाएं। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि आप ऐसी भर्तियाँ करनी शुरू कर दें हुकूमत में कि 2 लोग इसी काम के लिए होंगे कि जैसे ही हमारी इकोनॉमी के लिए कोई मुआहिदा हो रहा होगा, कोई एग्रीमेंट हो रहा होगा, कहीं जाके बातचीत करनी है, 2 ख़वातीन का बैठना बहुत ज़रूरी है। चेयर्स साइड पर रखें और उनको बिठा दें, उनसे कहीं शुरू हो जाओ, दुआएं मांगना शुरू हो जाओ, आयात पढ़ो, जिस हद तक आप कर सकते हैं बस आप गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआएं मांगे कि ये काम हो जाए, और वो काम हो जाएगा हमारा। तो देखिए कितना फ़र्क है हमारे जो वे ऑफ वर्किंग है और दूसरों का जो सिस्टम है इकोनॉमी का कैसे चलती है। तो यही तो वजह है। देखिए वो लोग बनाते हैं अपने 20 ईयर्स के प्लान, हमें क्या ज़रूरत है बनाने की? इसकी वजह क्या है? हमें पता है कि हमारे पास 2 बंदे ऐसे होंगे जो साइड पर बैठ के दुआएं मांग रहे होंगे, हमारा काम तो हो जाएगा। तो हम इतनी मेहनत क्यों करें? हम 10-10, 20-20 साल के अपने प्लान क्यों बनाएं? ज़रूरत नहीं। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ आपको इकोनॉमिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए, आपको फाइनेंस मिनिस्टर की भी ज़रूरत नहीं। चलें खैर, बातचीत तो किसी ने करनी है ना, फाइनेंस मिनिस्टर तो चाहिए होगा ना। तो दुआओं के लिए बस 2 बंदे होने चाहिए और वो हमारे पास हमेशा रहते हैं। तो मैंने आपको सही कहा ना कि जिस तरह क्रिकेट मैचेस में होता है ना, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में, कि आखिरी लम्हात में दुआएं मांगी जा रही होती हैं, तो हम भी आखिरी लम्हात में, क्योंकि आदी हो गए ना, हम कहते हैं क्या 10-20 साल का प्लान बनाएं। अपने हमसाया कंट्रीज़ बांग्लादेश और इंडिया की मिसालें हम देते रहते हैं, लेकिन वो कहते ले कमाल होगी उनका, वो बनाने तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, करने दो हैं, इतने सालों पहले वो शुरू हो जाते हैं अपने प्लान्स बनाने के लिए। तो हम तो बस आखिरी लम्हात में दुआएं मांगेंगे, गिड़गिड़ा के आयात पढ़ेंगे, तो देखिएगा आप कैसे हमारे काम हो जाएंगे। ये भी एक फार्मूला है। और इसी के साथ ये भी खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि बस अगस्त में जो है ये असेंबली अगर डिज़ोल्व हो जाती है तो अक्टूबर में हम इलेक्शन करवा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि उनका सत्य है ना, कोई मसला ही नहीं सर, असी तो तैयार है गए, तो उसी की समझ रहे हो। नहीं, उनका कोई ऐसा माइंड नहीं है कि वो इलेक्शन को आगे करेंगे। क्या तो वो यही रहे हैं, अब आगे पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सही कह रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इमरान खान जो कि हमेशा कहते हैं इलेक्शन नहीं होंगे, ये नहीं कराएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ ये नहीं, उन्होंने भी कह दिया है कि अब लग रहा है। मैं देख रही थी कोई मेरा ख्याल 2-3 दिन पहले की उनकी जो स्पीच थी, उसमें कहा कि हाँ अब तो नज़र आ रहा है कि इलेक्शन हो जाएगा। तो चलें शुक्र है। और काफ़ी अरसे से वैसे ये कहा जा रहा है, इस हुकूमत ने काफ़ी अरसे पहले भी ये कहा था कि हम अपनी टर्म कंप्लीट करके निकल जाएंगे और हम उसके बाद इलेक्शन करवा देंगे या इलेक्शन हो जाएंगे, और अक्टूबर की ये डेट सामने आ रही थी। अगली खबर एक हिलेरियस न्यूज़ है।
دلچسپ خبر یہ ہے اور وہ ہے فردوس عاشق ایوان صاحبہ کی، جو کہ اب استحکام پاکستان پارٹی میں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی مردہ کفن پھاڑ کر بولتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ ان کو نہیں کہہ رہے ہیں مردہ، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی ایسی باتیں کر جاتی ہیں یا کرتی ہیں کہ جس پہ یہ محاورہ سیٹ بیٹھتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا، ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ مجھے شادی پر 200 تولہ سونا ملا، گولڈ 200 تولہ گولڈ مجھے ملا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میری بہن کی شادی پر بھینسوں کو بھی گولڈ کے کنگن پہنائے گئے تھے۔ یعنی وہ بھینسیں جو ہیں وہ دیکھیں کتنی لکی ہیں وہ بھینسیں ہیں۔ یہاں پر تو ایسی ایسی لڑکیاں خواتین ہیں جو ساری ساری زندگی بیٹھی رہتی ہیں غریب گھرانوں کے، ماں باپ پورے نہیں کر پاتے، یا تو شادیاں نہیں ہوتی کیونکہ جہیز کے پیسے ہی نہیں ہوتے، اور گولڈ تو دور کی بات، وہ تو آرٹیفیشل جیولری بھی لے کر دینے کے جو ہیں قابل نہیں ہوتے۔ اور یہاں پر وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بہن کی شادی پر جو ہے وہ جو بھینسیں تھیں ان کو بھی کنگن پہنائے گئے تھے۔ اچھا مجھے ایک دم نقشہ میرے سامنے آیا، میں نے کہا بھینسوں کو کنگن کہاں پر پہنائے گئے ہوں گے؟ مطلب کنگن تو ہاتھوں میں پہنتے ہیں نا، تو بھینسوں کے ہاتھ کون سے ہوتے ہیں؟ کہاں پر کنگن پہنائے؟ یعنی اگلے جو ان کے پاؤں ہوتے ہیں اس میں کنگن پہنائے گئے ہوں گے؟ مجھے نہیں پتا، وہ یہ بتا رہی ہیں۔ فردوس عاشق ایوان سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے کہ بھینسوں کو کنگن کہاں پہنائے گئے ہوں گے؟ یہ تو وہی بتا سکتی ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے۔ اچھا پھر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک انٹرویو میں ان کا جو ہے وہ کلپ وائرل ہوا ہے، ان کا ہماری روایات ہیں، ہماری ٹریڈیشنز ہیں، ہم نے بہن کی شادی پر دی گئی بھینسوں کو بھی سونے کے کنگن ڈال کر بھیجا تھا، لیکن مجھے سونے سے محبت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو پہننا یہ پسند نہیں کرتی ہیں، میرے تو کوئی بات ہی نہیں، پڑا ہوا ہے سونا گھر میں، کلو ہوگا 2 کلو مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نہیں پہنتی، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں ہم کو۔ ویسے انہوں نے کہا کہ مجھے سونا جو ہے وہ پہننا پسند نہیں ہے کیونکہ مجھے اپنا آپ کارٹون سا محسوس ہوتا ہے، بالکل لوگوں کو بھی محسوس ہوتا ہے، بالکل نہ پہنیے گا آپ۔ اب بات یہ ہے کہ جیسا میں نے بات کی، چلیں یہ تو خیر وہ انہوں نے کر دی بات، لیکن پتہ اس میں اس کا ایک پہلو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، ایسا ہوتا ہے، اور ایسا کرنے والے یہ نہیں جانتے۔ جس وقت یہ اپنی بہن کو کی بھینسوں کو گولڈ کے کنگن پہنا کر بھیج رہے تھے کیونکہ ٹریڈیشن تھی ایک، اتنی پڑھی لکھی خاتون، اور ان کے گھر میں بھی ایسے گھر سے ہی ہوں گی نا جہاں پر اگر یہ اتنی ایجوکیٹڈ ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو ان گھروں میں بھی یہ ٹریڈیشنز ختم نہیں ہوتی۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ہم ایک بھینس کو پتہ نہیں کہاں پر کنگن پہنائے گئے ہوں گے، یہ ہم کوئی میرا خیال ہے کہ 100 تو نہیں خیر، لیکن چلیں 10 15 20 ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں کی خواتین کے لیے، جہاں کی بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ہم سونا تھوڑا تھوڑا 2 تولہ بھی دے دیں تو جناب وہ جو ہیں وہ ان کی زندگی جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی، ان کی شادیاں ہو جائیں گی، اور وہ ہمیشہ بغیر شادی کے نہیں بیٹھی رہیں گی صرف اس بنا پر کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے۔ ویسے تو اب یہ جو ایک سسٹم ہے نا کہ آرٹیفیشل جیولری چلتی ہے، دس از دی بیسٹ سسٹم، میں سمجھتی ہوں بہت ہی اچھی بات ہے یہ، اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کہ اس وقت بھی ہو جانا چاہیے تھا جب بے شمار ایسی اس ٹریڈیشن کی ماری ہوئی، ان روایتوں کی ماری ہوئی ایسی خواتین ان ملکوں میں ہوں گی کہ جو جہیز کی بنا پر جن کی شادیاں نہیں ہو سکی ہوں گی۔ اس وقت بھی اگر ایسا ہو جاتا تو ابھی ہو گیا تو بڑی اچھی بات ہے کہ آرٹیفیشل ہے، آپ جائیں اور سستا سا آپ آرٹیفیشل جیولری خریدیں اور وہ پہن کر بیٹھ جائیں، وہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے۔ ویسے وہ کہتے ہیں کہ وہ کندن کے ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ جو ایسی جیولری آتی ہے وہ انڈیا سے آتی ہے جو بہت ہی پسند کی جاتی ہے، اور وہ بھی ویسے ایکسپینسو ہی ہوتی ہے، لیکن گولڈ کے مقابلے میں تو کچھ نہیں نا، اور آج کل جو گولڈ ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو جناب بس میں نے کہا چلیں تھوڑی سی اس کے اوپر تھوڑی سی ذرا نصیحتیں وصیتیں بھی کر دیتے ہیں نا، کبھی کبھی ہم ذرا معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے، سوسائٹی کے کچھ ٹریڈیشنز کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے، لوگ آگے سے کہتے ہوں گے لو دیکھو لک ہو از ٹاکنگ، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے تو بہت ہی یعنی گولڈ سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور ہاں ڈائمنڈ کی اور بات ہے۔ چلیے جی اجازت دیں، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔